اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآنی علوم کے اوپر آج گفتگو ہوگی۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ اور اسی انشاءاللہ عنوان پر آج ہم قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنا علم رکھا ہے اور شان مصطفیٰ جو قرآن کریم نے بیان کی ہے، ایک گھنٹے کی گفتگو ہماری اس پہ آلریڈی آ چکی ہے، جو کہ خلاصہ تن گفتگو ہوئی ہے۔ وقت ملا اور زندگی نے ساتھ دیا تو ان ناگہانی جو ہے دور کے اندر اگر زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ اس پہ مزید بھی کام کرنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ کریں گے۔ آج قرآن کریم کے علوم کے متعلق گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی اس کتاب اور اس کلام کو کس شان کے ساتھ نازل فرمایا۔ سب سے پہلے آغاز میں کروں گا اللہ تبارک تعالیٰ کی لا ریب کتاب کے بالکل آغاز ہی سے، جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی کتاب کی ایک خصوصیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، رب کریم نے اعلان فرمایا شروع میں ہی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ناظرین، یہاں پر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اس پہ مختلف علماء کی گفتگو ہوتی ہیں، میں تھوڑا سا اشارتاً یہاں گفتگو کروں گا تاکہ ہمارے آنے والا جو لیکچر ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ سکے۔ قرآن کریم کے اندر کسی طرح کا شک ممکن نہیں ہے۔ اگر قرآن کریم کے اندر تمام خشک و تر کے علم نہ مانے جائیں تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے اندر کوئی شک کر سکتا ہے کہ فلاں چیز کا علم قرآن میں نہیں ہے، لہٰذا اس حوالے سے ہمیں قرآن پر شک ہے۔ جب کسی چیز میں کسی جہت سے بھی کوئی نقص پایا جائے تو اس کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے، شروع میں آغاز میں اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو یہ اعلان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم میں ہر طرح کے علوم موجود ہیں، اس پر کسی طرح کی انگشت تنقید اٹھائی جا نہیں سکتی۔ اگر کوئی ایک نقص بھی، ایک طرح کا علم بھی اس قرآن میں نہ ہوتا تو پھر کسی قسم کے اور کئی قسم کے اعتراضات قرآن کریم پر کیے جاتے اغیار کی طرف سے۔ تو لہٰذا قرآن کے شروع میں ہی یہ بیان اللہ کا فرمانا، اور اس بیان کے اندر اگر اتنی جامعیت اور وسعت ہے۔ اب آپ غور کریں، لا ریب فیہ، یہ لا نفی جنس کا ہے اور ریب اس کا اسم ہے، اور فیہ جار مجرور، بلکہ میں تو ناظرین یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ فیہ جار مجرور، بلکہ بعض علماء میرے استاد اکرام بھی کہتے تھے کہ یہ جار مجرور نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ جار بلا واسطہ مجرور یہ متعلق ہے اور اس کا متعلق ثابت ہو، اس موضوع ضمیر مرفوع معلم متصل، یہ ذوالحال ہے۔ اور ہدن، یہ حال واقع ہو رہا ہے۔ اب علماء جانتے ہیں کہ یہ ہدن جو ہے یہاں حال واقع ہو رہا ہے، حال مختلف احوال بھی منقسم ہوتا ہے، کبھی حال اتفاقیہ ہوتا ہے، کبھی حال بیانیہ ہوتا ہے، کبھی حال تلویہ ہوتا ہے۔ تو اب اس گفتگو میں جانا نہیں چاہتا، میری آلریڈی اور یا اللہ کی شان میں اس اوپر گفتگو موجود ہے۔ تو یہاں پر میں کہنا یہ چاہوں گا، آپ غور کریں کہ فرمایا ہدن، یہاں حال واقع ہو رہا ہے، یعنی نہیں ہے اس میں کوئی شک اس حال میں کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب متقین سے مراد کیا ہے، اس پہ بھی طویل طلب گفتگو ہے، الگ موضوع جب شان اور یا بیان کریں گے تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ قرآن کے اندر شک اس حالت میں نہیں ہے، علت یہ ہے یہ ہدایت دیتا ہے متقین کو، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، اس لیے قرآن میں شک نہیں ہے۔ شک نہ ہونا یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے علت کیا بیان فرمائی، ھدی لل، اور متقین سے مراد علامہ نصفی کہتے ہیں اولیاء اللہ ہیں، یعنی قرآن میں شک نہیں ہے۔ اگر اولیاء اللہ کے
طریقے سے قرآن کو سمجھو گے جو علماء نے آپ کو بیان کیا. اس لیے العلماء وراثت الانبیاء، جو علماء نے اور یا اللہ نے جو بیان کیا ہے قرآن کے مفہوم و معنی کو، اس طرح سے قرآن سمجھیں گے تو قرآن میں شک نہیں ہے. ادروائز تم قرآن کے اندر ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا، اور یہ اس پہ تمہارے کافی دلائل کے ساتھ گفتگو موجود ہے آلریڈی. تو قرآن میں شک نہیں، یہ پہلا مطلب سمجھ لیں آپ. قرآن کے اندر شک نہیں ہے. علامہ راغب اصفہانی آپ المفردات کے اندر کہتے ہیں، بڑا کمال کی بات کہی کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتابوں میں سے نازل کردہ یہ جو کتاب ہے، ھذا الکتاب قرآن من بین کتب اللہ، کہ اللہ کی تمام کتابوں میں سے جو اللہ نے بیان فرمائی ہیں ان میں سے یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے قرآن کریم. اس کے بارے میں علامہ راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ قرآن ایسی کتاب ہے جامعا لثمرہ کتبہ بل جمعہ ثمر الجامع العلوم، کہ جتنے بھی ثمر ہیں اس بحر و بر کے اندر، ہر شے کا جامع بیان جو پہلی کتابوں میں تھا وہ بھی اور بعد میں جو کچھ وہ بھی اس قرآن کے اندر موجود ہے. اس پر اگر علماء کی میں تحریریں پیش کروں تو کافی طویل ہو جائے کہ میں نے علامہ راغب اصفہانی کا یہ پہلا قول آپ کے سامنے پیش کر دیا، جو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اس کتاب کے اندر کتنی جامعیت اور وسعت ہے. تو ہر شے کا جامع بیان قرآن کریم کے اندر علامہ راغب اصفہانی کا میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کیا المفردات کے اندر سے. اب آتے ہیں قرآن کریم کی طرف. سورہ یوسف کے اندر سے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اسی قرآن کریم کے متعلق. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ پر ایسی کتاب کا نزول کیا ہے جو ہر شے کا تفصیلی بیان کرتی ہے، خلاصہ نہیں، ہر شے کا تفصیلی بیان کرتی ہے. تبیانا لکل شیء. اب اس شیء کا اطلاق قرات کی ہر وجود پر ہوتا ہے. اس پر میں اسی کے اوپر ہر شے کے لفظ جو ہیں، اس لفظ شے پر میں قرآن کریم سے کئی دلائل پیش کر سکتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر شے کا لفظ ہر چیز پر قرات کی ہر چیز پہ بیان فرمایا ہے. اچھا آگے چلیں، پھر اسی کے آگے فرماتا ہے وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ. ایک اور مقام پہ فرمایا، یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 79 میں. اسی طرح سورہ انعام کے اندر شان فرمایا اللہ نے مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. اب آپ خود اندازہ کریں اللہ قرآن کیا کہتا ہے، اے رسول ہم نے اپنی تخلیق کردہ کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جس میں تفصیل قرآن میں موجود نہ ہو. ایسی کوئی چیز نہیں، ہر شے کا ہم نے ذکر اس کتاب کے اندر کیا ہے جو نبی کو عطا فرمائی ہے. ایسے کو کہہ سکتا ہے جی یہ لوح محفوظ ہے، تو لوح محفوظ تو اللہ کی طرف سے نبی کی طرف نہیں آئی. کس کتاب سے لوح محفوظ جہاں جہاں مراد ہے وہ مفسرین نے بتایا ہے. اب آج کل تو لوگ کہتے ہیں مفسرین تو حجت نہیں ہمارے لیے، تو حجت نہیں تو پہلے مفسرین جیسا اپنا علم رکھو پھر قرآن سے استدلال اپنا کرو. اگر تمہارے پاس قرآن کی ہر آیات پر آپ کی نظر نہیں ہے، آپ کو فنون و علوم و بلاغت پر جو ہے نا آپ کی جو ہے وہ عبور نہیں، اور آپ کو قرآن کی آیات کا ترجمہ بھی خود نہیں کر سکتے، تو پھر ترجمے پڑھ کر کے آپ قرآن کے اوپر اپنی تفسیر نہیں بیان کر سکتے. جب آپ قرآن کی پورے حال کے اوپر آپ کی نظر نہیں ہے تو پھر قرآن کی آیت مدنی ہے مکی ہے، کس دور میں نازل ہوئی، کس اس کے شان نزول کیا ہے، جب پوری باتوں پہ آپ کی نظر نہ ہو تو پھر آپ کو یہ حق حاصل نہیں کہ آپ کے مقابلے میں پھر امام فخر الدین رازی کو لیا جائے گا، آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، پھر آپ کے مقابلے میں حافظ بن کثیر کو لیا جائے گا، آپ کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ اصول میں سے ہے، آپ کی کوئی حیثیت نہیں آپ جو تفسیر بیان کرتے رہیں اپنی من سے. آج کل ایک نیا ٹرینڈ چل گیا، ہر کھڑا ہو کے بندہ کہتا ہے جی امام رازی کی تفسیر کو میں نہیں مانتا، میں اپنی تفسیر جو بیان کر رہا ہوں اس کو مانتا ہوں. ہر کوئی عقل پہ صحابہ کرام کے اندر کتنے طبقے تھے؟ 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام کے اندر صرف 4 سے 5 صحابہ کرام کا نام ملتا ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اگر قرآن کے حقیقی معنی کو سمجھنے ہوں تو یا عبداللہ بن عباس کے پاس جاؤ یا عبداللہ بن مسعود کے پاس جاؤ. اس طرح کی چند صحابہ کرام کے نام اور ملتے ہیں. بخاری دیکھو، مسلم دیکھو، کتاب فضائل القرآن دیکھو، کتاب تفسیر القرآن دیکھو. صحابہ کرام جو حضور سے ڈائریکٹ قرآن سننے والے ہیں، ان کے سامنے قرآن نازل ہوا، عربی زبان ان کی اپنی ہے،
وہ عربی جاننے والے، عرب کے اندر رہنے والے، حضور کے سامنے قرآن سننے والے اور ان کے سامنے قرآن کا نزول ہوتا ہے، کس شان پر کون سی آیت کس تنازع میں نازل ہو رہی ہے، یہ سب جاننے کے باوجود بھی سارے قرآن پہ عبور حاصل نہیں کرتے اور نہ ہی خود قرآن پہ کوئی فیصلہ جاری کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے پیارے صحابہ، قرآن کے اوپر کی معنی سمجھنے ہو تو یہ صحابہ کرام ہیں، اپنا احتیاط نہ کرتے رہنا۔ سارے صحابہ مجتہد ہوتے تو آج 1,24,000 ترک ہوتے قرآن کریم کے ہمارے پاس، ہر کوئی اپنے طریقے سے سمجھ رہا ہوتا نہیں۔ اس لیے ہمارے پاس جو ترک ملے ہیں وہ 3 سے 4 قرآن کے سمجھنے کے ترک ملتے ہیں۔ اگر ہر کوئی اپنی تفسیر کرنے بیٹھ جائے تو کائنات کے اندر تو ہر بندہ اپنی ٹرینڈ لے کر اپنی جماعت لے کے نکلے۔ قرآن کے اندر تو اتنے فنون بلاغت ہے، فنون العلوم ہے کہ فنون بلاغت کے اندر ہر بندہ اپنی نئی تفسیر پیش کرے تو کر سکتا ہے، قرآن کے اندر سے ثابت کر سکتا ہے وہ۔ تو پھر اس طرح تو ہر بندہ الگ الگ ایک جماعت لے کے نکلے گا تو کائنات میں قرآن کے اوپر اتفاق ہی نہیں رہے گا بالکل بھی۔ ہر بندہ اپنے الفاظ کے اوپر اپنی تعبیر کرے گا، اور عربی زبان تو اتنی وسعت رکھنے والی زبان ہے کہ ایک لفظ کے 14 معنی ہیں، جو ہر معنی اپنا لے کے بیٹھ جائے اس طرح نہیں ہوگا، مفسرین کو پڑھنا پڑے گا۔ تو میں ابھی صرف قرآن ہی پڑھ رہا ہوں، تفسیر کی صرف اہمیت سمجھا رہا ہوں یہاں پر۔ تو فرمایا اے نبی، آپ کی تخلیق کردہ کوئی چیز ہم نے نہیں چھوڑی جو قرآن میں پیش نہ کی ہو۔ یہ قرآن کریم یعنی ازل تا ابد تک کے ہر احکام ما کان و ما یکون کے اس کے اندر موجود ہیں۔ بلکہ ایک اور مقام پر سورۃ انعام کی آیت نمبر پہلے میں جو پیش کی وہ آیت نمبر تھی 37، اب آیت نمبر 59 دیکھیں، اسی میں بھی اسی طرح کا بیان فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ قرآن کا مقام فرمایا اس کائنات میں کوئی خشک و تر نہیں، ولا یابسن ولا رطبن ولا یابسن، نہ کوئی خشک نہ بحر و بر کی کوئی چیز ایسی نہیں جس کا بیان اس کلام پاک کے اندر موجود نہ ہو جو آپ کی طرف آیا ہے۔ کتاب مبین، روشن کتاب ہے یہ۔ اب کتاب مبین قرآن کریم میں کیا کیا کتاب مبین کے بارے میں فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ تو فرمایا کہ کتاب مبین کے اندر جو ہے کیا ہے کہ تمہاری طرف قد جاءکم من اللہ نور، ایک تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نور آیا، وہ کتاب مبین ایک روشن کتاب آئی۔ تو اگر وہ لوح محفوظ مراد کیا جائے کتاب مبین سے تو نبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ کی طرف سے لوح محفوظ نہیں آئی بلکہ کیا آیا؟ کتاب مبین آئی۔ اور میں یہ بھی ثابت کر سکتا ہوں کہ لوح محفوظ کا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو عطا فرمایا، اور لوح محفوظ کا علم قرآن کے اندر بھی ہے۔ اس پر محققین کی آراء میں پیش کر سکتا ہوں لیکن میرا آج وہ موضوع نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ہر چیز کا علم کتاب مبین میں ہے، اور کتاب مبین کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ آگے تھوڑا سا چلتے ہیں جناب اسی کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ اگر ارشاد فرمایا ایک اور مقام پر سورہ اسراء کی آیت نمبر 12 ہے 12، فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ فرمایا ہم نے قرآن میں ہر چیز کا الگ الگ تفصیل سے مفصل بیان کیا ہے۔ ہائے ہائے، لفظ فصل، اس پہ گفتگو اگر کروں تو آپ کو چیز معلوم ہو جائے کہ فصل میں کیا کیا چیز آتی ہے۔ فرمایا ہر چیز کا مفصل بیان فرمایا سورہ اسراء کی آیت نمبر 12 میں اندر۔ اب مجھے بتائیں ہر چیز کا، اور اس پر علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے اتقان، تو اس میں علامہ ابن برہان کی اقوال پیش کرتے ہیں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ علامہ جلال الدین سیوطی وہ حضوری والی ہستی ہیں جن کی تفسیر جلالین آج ہر مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے، اور ان کے بارے میں انور شاہ کاشمیری دیوبندی اب فیض الباری شرح بخاری کی پہلی جلد صفحہ 102 پہ لکھتا ہے یہ وہ حضوری والی ہستی ہیں جن کو جاگتے ہوئے حضور کا 70 سے زیادہ مرتبہ دیدار ہوا ہے۔ میں کومنٹ سے نہیں کروں گا، صرف اتنا بتا رہا ہوں جاگتے ہوئے میں نے نہیں لکھا، دیوبند کے علماء نے لکھا ہے جی۔ تو جناب یہ شان ہے کس کی؟ امام سیوطی کی۔ وہ اپنی کتاب اتقان کے اندر لکھتے ہیں ما من شیء فہو فی القرآن او فیہ اصلہ۔ یہ کس نے ابن برہان
کا قول ہے کہ آج کوئی ایسی شے نہیں جس کا ذکر اس کی اصل قرآن سے ثابت نہ ہو۔ ابن برہان کی بھی ایک کتاب اتقان کے نام سے ملتی ہے، اور انہی اقوال کو کاپی کر کے اپنی اتقان سیوطی لکھتا رہا ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ لکھتے رہے ہیں امام جلال سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو آگے سے فرمایا، اسی موقع پر امام سیوطی فرماتے ہیں کہ ما من شیء الا یمکن استخرجہ فی القرآن لمن فہمہ اللہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس قرآن کریم میں ہر چیز کا علم ہے، علوم اور معرفت ہیں، اور ہر چیز پر موجود رب الجلال کی طرف سے خصوصی فہم کے ساتھ یہ اللہ نے عطا فرمائی ہے یہ کتاب۔ تو یہ امام سیوطی نے اس پر مزید وہ تفصیلات کی گفتگو پر یہ گفتگو کی ہے۔ پھر عبداللہ بن عباس جو حضور کی جلیل القدر صحابی ہیں، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، جبریل امین نے آ کو خبری دی کہ انہ کائن حبر هذه الامہ، ہائے ہائے ہائے، حبر الامہ ہے جو اس امت کے اندر، حضرت عبداللہ بن عباس کہ امت کے اندر سب سے بڑے عالم ہیں۔ اس امت کے سب سے بڑے عالم کون؟ عبداللہ بن عباس۔ وہ کیا فرماتے ہیں لو داع الی الاقال بعیرہن، اتقان کے اندر امام سیوطی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لوجدتہ، فرمایا فی الکتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب کے اندر اتنی معرفت اور علوم حاصل ہیں کہ کچھ بھی ایسا نہیں جو کتاب قرآن کریم کے اندر نہ ہو۔ اور اگر میں چاہوں تو میں اپنی اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو قرآن کے علوم سے اندر سے ہی معرفت کے ذریعہ اخذ کر لیتا ہوں۔ اب عبداللہ بن عباس کے بارے میں جو یہ قول موجود ہے، اس کو صحیح سند کے ساتھ ثابت کرنا میری ذمہ داری ہے، اس کے اوپر کلام کر کے سمجھانا ان کی ذمہ داری ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ قرآن کریم میں صرف شریعت کا یہ احکام ہے، ہر چیز کا علم تفصیل نہیں ہے۔ اللہ نے سارے علوم اس کے اندر بیان نہیں فرمائے، بلکہ میں کہتا ہوں ہر چیز کا اسکنات کی کل علم قرآن کے اندر ہے، اور قرآن کا علم اللہ نے کل کس کو سکھایا ہے وہ آگے چل کے گفتگو آ رہی ہے۔ ہمیں بھی کچھ سمجھائیں جناب۔ جی آگے چلتے ہیں۔ فرمایا محقق ابن سراقہ کتاب الاعجاز کے اندر بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اتقان کے اندر جو ہے اسی کو بھی روایت کیا امام سیوطی نے۔ یہ جو حوالہ میں نے ابن سراقہ کا کتاب الاعجاز سے لیا ہے، کتاب الاعجاز میرے پاس نہیں ہے، لیکن یہ حوالہ امام سیوطی نے دیا ہے جو میں ادھر سے ریکارڈ کر رہا ہوں۔ فرمایا من شیء فی العالم الا هو فی کتاب اللہ، کہ کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں جس کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو۔ یہ کیا ہے جناب؟ یہ دعویٰ ہے، اور اسی پر دعویٰ کیا امام شافعی نے۔ ہائے ہائے ہائے، فرمایا سلونی اما شیء اخبرکم عنہ فی کتاب اللہ، جو پوچھنا چاہو مجھ سے پوچھ لو، میں ہر چیز کے بارے میں آپ کو قرآن سے ہی جواب دوں گا۔ امام شافعی کا یہ قول یہ بھی اتقان کے اندر امام سیوطی نے نقل کیا ہے۔ ہمیں کچھ سمجھائیں کہ یہ جو علماء جنہوں نے ساری زندگیاں وقف کی اور قرآن کے اوپر تفسیریں لکھ کر گئے، اور جن کی تفسیروں کو اس دور سے پہلے تک معتبر مانا جاتا رہا ہے، آج کچھ نئے کیڑے پیدا ہو گئے، پتہ نہیں یہ کس گنگا سے پیدا ہوئی ہیں۔ اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ گنگا جل کے پانی کے اندر اگر آب زمزم ملا دیا جائے تو وہ کبھی آب زمزم نہیں بنتا، وہ گنگا جل ہی رہتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ اس بارے میں ضرور سوچیں کہ یہ کیا ہے جناب۔ پھر آپ آتے ہیں اس کی طرف کہ اللہ تبارک تعالیٰ شاہ فرماتا ہے، حضرت سعید بن جبیر کا بھی یہی قول ہے، کتاب اعلام کے اندر یہ موجود ہے، ما بالغنی حدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک رسول اللہ کی کوئی ایسی حدیث نہیں جو مجھے ایسی نہیں ملی جس کا مصداق علی وجہ اللہ الی الوجدۃ مصدق اللہ فی الکتاب، کہ ایسی کوئی چیز مجھے نہیں ملی جس کا بیسک مصداق قرآن میں نہ پایا ہو میں نے۔ سید بن جبیر کہتے ہیں حضور کی ہر حدیث پہ میری نظر ہوئی، وہ میں نے دیکھی کہ اس کا کوئی ایسی حدیث میں نے نہیں سنی جس کا اصل قرآن میں نہ ہو۔ اب مجھے آپ بتائیں اس پر مزید ایسے کچھ اور ہیں۔ علامہ ابی فضل مرسی آپ کیا کہتے ہیں ذرا یہ بھی پیش کرتا ہوں۔ یہ اتقان کے اندر سارے حوالات پیش کروں، امام سیوطی نے اتقان کے اندر یہ تمام حوالات لکھی ہیں۔ فرمایا جامع القرآن
علوم الاولین والآخرین بحیث لم یحتو بها علما حقیقتا الا متکلمہ بها ثم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا قرآن کے اول سے لے کر آخر تک، ابتدا اور انتہا تک کے کائنات کے تمام علوم اور معارف اپنے اندر قرآن کریم کے اندر جمع کر لیے ہیں، اور یہ فی الحقیقت ہے خدا اور اس کے بعد رسول اللہ کے سوا کوئی ان علوم کا احاطہ نہیں کر سکتا، آج تک نہ کوئی کر سکا ہے. اور فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول قرآن کے اصل علوم کو جانتا ہے، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی قرآن کے علوم کا احاطہ نہیں کر سکتا. تو ابن ابی فضل مرسی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اتقان کے اندر امام سیوطی نے قول لکھا، اور عبداللہ بن مسعود کے سلسلے میں یہ روایت مجھے ملتی ہے، یہ بھی اتقان کے اندر لکھی ہے انہوں نے. اور من اراد علم فعلیہ فی القرآن فإن فیہ خیر الاولین والآخرین. عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے ہیں، جن کے بارے میں حضور نے کتاب التفسیر بخاری کے اندر موجود ہے، کتاب فضائل قرآن کے اندر بخاری کے اندر موجود ہے. حضور نے فرمایا قرآن سمجھنا ہو تو عبداللہ بن مسعود کی برگاہ میں جاؤ یا عبداللہ بن عباس کی برگاہ میں جاؤ. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جو شخص علم حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کا دامن تھام لے، کیونکہ قرآن میں ہی اول اور آخرین کا سارا علم موجود ہے. یہ اتقان کے اندر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 2 صفحہ 121 پر بیان کرتے ہیں. اب آتے ہیں اس طرف کی قرآن کے اندر یہ بات ثابت ہو گئی، اور اس پر طویل دلائل میں صرف قرآن ہی کی بات کی ہے. ابھی میں نے مفسرین کی رائے اور محققین کی رائے نہیں پیش کی. اس پر اس طرف جاؤ تو 1 گھنٹے سے اوپر کی دلائل پیش کر سکتا ہوں گفتگو میں کہ تمام علوم اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، تمام اہل سنت کا اس میں جمع ہے، قرآن میں موجود ہیں تمام علوم. اب آتے ہیں قرآن کریم کے طرف کہ قرآن کا علم جب سب سے پہلی آیت نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اللہ اکبر. اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ علق کے اندر کہ الذی خلق الانسان من علق، انسان کو کیا کیا؟ علق سے پیدا کیا، اور فرمایا پڑھیے اپنے رب کے نام سے. اب یہ تعلیم کے متعلق، علم کے متعلق جو پہلی یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، اس میں علم الانسان، اور انسان کو علم سکھایا ما لم یعلم، جو تو وہ پہلے نہیں جانتا تھا. اب ایک تو اس کا عموم ہے، ایک خصوص ہے. عموم تو یہ ہے کہ ہر انسان کے لیے یہ آیت ہے، لیکن مفسرین کس کے رائے اگر میں اس پہ پیش کروں تو جمہور مفسرین نے یہ کہا کہ اس انسان، علم الانسان سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وہ سب کچھ علم دیا گیا جو حضور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام علوم سکھا دیے گئے جو پہلے نہیں جانتے تھے. یہ انسان کے لیے اس کی تمام نبی، اس پر کئی آیا ہے، کئی میں آپ کو مفسرین کو پیش کر سکتا ہوں. پھر آپ کے سامنے اسی طرح کی ایک اور آیت قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، سورہ رحمان کی شروع میں پڑھیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. فرمایا الرحمن علم القرآن، یہ وہ جس نے قرآن کا علم سکھایا. اچھا، قرآن کی تعلیم دی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. خالق الانسان، انسان کو پیدا کیا. اب انسان کو پیدا کیا، اس انسان سے مراد کیا ہے؟ لباب فی علوم القرآن تفسیر کا نام علامہ العادل دمشقی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں اس انسان سے مراد، خالق الانسان سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور علم القرآن جس کو قرآن سکھایا وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور علمہ البیان اس سے مراد ما کان و ما یکون کا سارا علم ہے. اس پہ تمام مفسرین کی یہ رائے ہیں جناب. جمہور مفسرین نے یہ کہا. امام خازن کہتے ہیں الرحمن علم القرآن، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے، یعنی رحمان نے جس کو قرآن کی تعلیم دی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جس کو تعلیم دی. امام خازن کی یہ تفسیر ہے. اور اسی نہیں آیات کے آگے کہتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ انسان سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور بیان سے مراد جو کچھ ہو چکا، جو ہوگا وہ سب کچھ ہے. تو پہلے امام خازن ہیں جن پہ یہ جو شرک کے فتوے کی زد میں آتے ہیں. دوسرے امام بغوی وہ فرماتے ہیں، امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
فرماتے ہیں المعامل التنزیل کے اندر، کہتے ہیں وقال ابن کیسان خالق الانسان یعنی محمد رسول اللہ وعلمہ البیان یعنی بیان ما کان وما یکون. ہائے ہائے ہائے، حضور تمام اولین اور آخرین کا علم رکھتے ہیں، اور یہاں پر یہ نہیں فرمایا میں ان الاولین والآخرین یوم الدین، اور قیامت کا بھی علم رکھتے ہیں. اب یہ قرآن کی تفسیریں کی ہیں. جہاں وہ آیات کریمہ ہیں کہ نبی قیامت کا علم کوئی نہیں رکھتا، ادھر جائیں تو ان ائمہ کو پڑھیں، ان ائمہ نے کیا گفتگو کی ہے وہاں پر. اب دوسرا ائمہ امام بغوی وہ گئے مشرک ہو گئے ان کے فتوے کے مطابق جو مجھ پہ آئے. تو اب آگے چلتے ہیں. امام ساوی تفسیر ساوی آپ اٹھائیں، زاد المسیر آپ اٹھا لیں، اس کے اندر بھی موجود ہے. فرمایا وکیلا ہوا محمد انسان، کہ انسان سے مراد مسلم ہے. الکامل المراد ہے، بہترین مراد یہ ہے بیان علم المکان وما یکون وما ہوا قائن. فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی جو ہے انسان سے مراد نبی کریم کی ساتھ ہے، اور بیان سے مراد ہر اس باقی کا علم ہے جو ہو چکا اور جو ہوگا، حتیٰ کہ وما ہوا قائن قیامت کے قائم ہونے کا علم بھی. میں کچھ کہوں تو برا لگے شاہد، تو جناب تیسرے مشرک جو ان کے شرک کے فتوے کی زد میں آئے وہ کون ہے؟ امام ساوی ہیں. امام ابن جوزی کو پڑھ لیتے ہیں جناب، عبد الرحمن ابن جوزی 579 جس نے بات ہے آپ کا جناب. آپ یہ کہتے ہیں جناب، آپ کہتے ہیں انہ محمد علم البیان ما کان ما یکون. وقال ابن کیسان، ابن کیسان میں قول ہے کہ اس سے مراد جو ہو چکا جو ہوگا ما کان ما یکون کا علم ہے، یہ بیان سے مراد. الساوی جلالین کے اندر امام ساوی کا قول بھی میں نے پیش کر دیا، اور زاد و سعید کے اندر بھی قول بھی. علامہ قرطبی کا کہتے ہیں، ذریعے دیکھ لیں، امام قرطبی جامع الاحکام الفی قرآن کے اندر فرماتے ہیں، ایک طویل گفتگو ہے، میں کہتا ہوں ان ابن عباس، ان عباس سے ہے، وہ ابن کیسان سے بھی ہے یہی بات. انسان ہنا یرادہ بھی محمدہ، کہ انسان سے مراد یہاں پر محمد رسول اللہ ہے. والبیان، بیان سے مراد الہلال والحرام ہو، ہلال اور حرام کا معنی، اور والہدا والدلال، ضلالت اور ہدایت ہے. وکیلا، اور کہا گیا وما کان وما یکون، علم ما کان وما یکون ہے لان بین ان اولین والآخرین و یوم الدین. اولین کا علم اور آخرین کا علم ہے، ما کان وما یکون کا علم ہے، اور قیامت کا علم ہے. اور اسی کو میں نے آپ بتایا للبار فی علوم القرآن، علامہ عادل دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی یہی تفسیر کی ہے جو کہ بہت معتبر تفسیر مانی جاتی ہے. بھائی مجھے بتائیں کتنے مشرک ہو گئے؟ اب اگر مشرک کہنا شروع کر دیں، میں حافظ ابن کثیر کو پیش کرتا ہوں آگے چل کے، وہ بھی آئیں گے اسی کی بات. پھر آگے ایک اور آیت کریمہ اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک انباء الغیب نوحی الیک. فرمایا اے محبوب یہ وہ علم غیب کی باتیں ہیں، یہ وہ غیب ہے. کہتے ہیں اللہ نے غیب تو دیا ہی نہیں ہے، لفظ غیب کا اطلاق بنا ہے. اللہ فرماتا ہے نبی یہ غیب ہے جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں. اب یہاں پر ایک سوال، بھائی جو نبی کے علم میں آ گیا اب وہ غیب نہ رہا، اب غیب نہیں کہنا چاہیے. میں نے کہا بھائی جو چیز علم میں مصطفیٰ میں آ گئی اب وہ ظاہر ہو گئی، اب وہ غیب نہیں رہی، تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے نبی غیب جانتے ہیں. بھائی میں نے کہا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں غیب، یہ نبی کے جاننے کی وجہ سے نہیں کہتے، ہم اپنی نسبت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم سے وہ چیز چھپی ہوئی ہے جو نبی کے علم میں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی غیب جانتے ہیں. اگر آپ یہی پیمانہ رکھیں تو یہ غیب کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے. تو اللہ پہلے جانتا تھا نا، اللہ کے علم میں ہے نا، تو اللہ کے علم میں ہے تو یہ غیب نہ رہا. پھر یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ غیب جانتا ہے، کیونکہ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اگر اللہ سے چیز پوشیدہ ہوتی تو پھر ہم کہتے ہیں اللہ غیب جانتا ہے. تو اللہ کے علم میں سب کچھ ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ غیب جانتا ہے. ہم اپنی نسبت کی وجہ سے کہتے ہیں اللہ وہ جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے، اس لیے اللہ عالم الغیب ہے. اور نبی وہ جانتا ہے اللہ کی عطا سے جو ہم نہیں جانتے، اس لیے اللہ کی عطا سے نبی غیب جانتا ہے. اور اللہ خود فرماتا ہے نبی ہم تمہاری طرف یہ جو وحی کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ غیب کی باتیں ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 44 ہے یہ. پھر اسی طرح دوسرے مقام سورۃ ہود کے اندر فرمایا تلک انباء الغیب نوحی الیک، کہ غیبی خبروں میں سے ہے یہ بیان جو آپ کی طرف ہم وحی کرتے ہیں. اب مجھے بتائیں کیا اس کے اوپر آپ کریں گے؟ بلکہ امام خازن کو پڑھ لیں اس پر بھی. ہائے ہائے ہائے. نوح علیہ السلام کی اور ان کی قوم کا جو واقعہ ہے، امام خازن کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اخبار الغیب میں سے ہے، جو انباء الغیب. اور اسی طرح باقی امام کے بھی یہ آیت ہے. ایک اور آیت میں آپ کو سن پیش کرتا ہوں. ہائے ہائے ہائے. اس آیت کی گفتگو کے بعد میں گفتگو کلوز ہو جائے گی.
سورہ نساء کی آیت میں 113 فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. فرمایا اور ہم نے آپ پر، یہ پہلا حصہ ہے، یہ وجہ اشتراک بیان فرمایا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یہ وجہ اشتراک ہے، اور جو آپ نہیں جانتے وہ سب کچھ عطا فرما دیا. آگے پھر یہ جو ہے، جو آپ نبی نہیں جانتے تھے، ایسے علم کئی تھے جو پہلے نبیوں کو بھی عطا کیے گئے. اگر صرف اتنی ہی آیت نازل ہوتی کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، بس اتنی آیت نازل ہو جاتی. جیسے کہ پہلے فرمایا خالق الانسان علم الانسان ما لم یعلم، جو سورہ الگ کی آیت ہے، اسی طرح کی آیت یہ بھی ہے. تو اگر اسی طرح کی آیت یہ بھی نازل ہو جاتی تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ تو عموم بیان ہے اور پہلے نبیوں کو بھی عطا ہوا ہے، حضور کی کیا خصوصیت ہے؟ تو پہلے نبیوں کو بیان ہوا، اور جہاں جہاں پہلے قرآن کے اندر یہ لفظ آئے تو وہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا فضل عظیم ہے. اگر یہ وہی علوم ہے، عام علوم ہے، تو اللہ اس کے اوپر یہ مور نہ لگاتا، وجہ امتیاز ظاہر نہ کرتا کہ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اگر یہ عموم کا بیان ہے تو یہ اللہ کا کہنا کہ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، تو یہ اس نے اب خصوص کر دیا. اب وجہ اشتراک کے اوپر جو ہے وجہ امتیاز آ گیا کہ اے اللہ فرماتا ہے محبوب تجھ پہ اللہ نے فضل عظیم کیا ہے، اللہ نے کرم عظیم کیا ہے. میرے مولا فضل عظیم کیا ہے؟ وہ کرم عظیم ہے کیا؟ فرمایا ما لم تکن تعلم، جو تو پہلے نہیں جانتا تھا. یہ مائے موصولہ ہے، اس کے ماں کے عموم واضح ہے. اس ماں کی تخصیص بیان کرنا ان لوگوں کے ذمہ ہے جو کہتے ہیں حضور اتنا جانتے ہیں اتنا نہیں جانتے. جو نہیں جانتے، جو حضور نہیں جانتے، اللہ فرماتا ہے ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، کہ ہم نے عطا کر دیا جو نہیں جانتے. اب جو حضور نہیں جانتے وہ عطا کر دیا، اب اس میں سے وہ ایک چیز نکال کے مجھے بتائیں کہ حضور وہ نہیں جانتے اور اللہ نے نہیں عطا فرمایا. ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. اس میں اپنی علمی گفتگو کر سکتا ہوں علوم بلاغت کی روشنی میں، اور میں لیکن اس طرف نہیں جاتا. میں جاتا ہوں مفسرین کی ورگاہ میں، کیونکہ میری کوئی حیثیت نہیں، میں بندہ فقیر، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ علماء سے پوچھتے ہیں. اگر اس آیت کا ما کان و ما یکون کا علم اس آیت سے مراد لیا جائے تو جناب میں تو ہو جاؤں گا مشرک. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کی زد میں کون کون آتے ہیں. علامہ بیضاوی کہتے ہیں اس سے مراد وہ تمام خفیہ امور دین ہیں کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے احکامات اور امور دینیہ اور خفیہ غیبات کا علم، تین قسم کی چیزیں بیان کی: امور دینیہ، احکام اور خفیہ امور کا علم. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ کا سے یہ مراد ہے. علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں وَعَلَّمَكَ بِالْوَحْيِ بِالْغَيْبِ وَخُفْيَاتِ الْأُمُورِ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ ذَلِكَ إِلَى الْوَقْتِ التَّعْلِيمِ، کہ فرمایا اس ہر چیز کا حضور کو اللہ نے عطا فرمایا جو پوشیدہ باتوں کا علم جو حضور پہلے نہیں جانتے تھے. یعنی اس سے مراد عام علم نہیں ہے، یہ وہ علم ہے جو خفیہ ہے. اگر عام علم ہوتا تو پھر وکان فضل اللہ کہنے کا مفہوم نہیں سمجھ آتا، یہ کہنے کا معنی نہیں ظاہر ہوتا. یہ کیوں فرمایا؟ اب بعض لوگ کہتے ہیں یہ علم کا بیان ہے، عام علم شریعت کا بیان ہے نا، کہ اب آگے آ رہا ہے. علامہ بغوی کہتے ہیں ہائے ہائے، فرمایا اس سے مراد کیا ہے؟ من العلم الغیب. علامہ بغوی کی اس تفسیر کے اندر اسی آیت کے تحت دیکھیں. علامہ خازن کہتے ہیں کہ آئے ہائے، فرمایا اس سے مراد وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ سے مراد ما کان و ما یکون کا علم ہے، اور منافقین کا علم ہے، اور لوگوں کے دلوں میں چھپے ہوئے نفاق کا علم ہے. حضور کے دلوں کے حالات بھی حضور کو بتا دیے گئے. تفسیر جلالین دیکھیے، فرمایا اس سے مراد تمام احکام اور غیب کا علم ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا. اگر غیب کا علم عطائی طور پر حضور کے لیے ماننا شرک ہے تو امام احمد جلال سیوطی بھی گئے مشرک ہو گئے. پھر تفسیر اسماعیل حقی، تفسیر روح البیان دیکھیے، فرمایا اس سے مراد تمام کہ ابن عباس اور کسان کا کماوری ان ابن عباس، کہ اس سے مراد خیر و بشر کا علم ہے، اور تمام اخبار اولین و آخرین کا علم ہے. تمام علوم حتیٰ کہ جمیع ہر چیز کا ذکر اس سے مراد ہے. اور یہاں ما کان و ما یکون کا بھی آ گیا، اولین و آخرین کا علم بھی. اور تفسیر حسینی کے اندر موجود ہے اس سے مراد تمام ہر چیز کا، منافقوں کا علم اور تمام غیبات کا علم، اور فرمایا کہ جو ہے نا تمام ہر چیزوں کا علم اس کے اندر موجود ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب قرآن کی وہ کتاب اس کے اندر شک نہیں ہے. اور یہ کتاب کہتی ہے کہ ہم نے نبی کو ہر چیز کا علم عطا فرمایا.
تو ناظرین یہ گفتگو تھی حضور کے شان علم اور قرآن کریم کے علوم کے بیان میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھ سے حق کہلوایا، جو حق آئے، اور اگر مجھ سے کوئی علمی خطا ہوئی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور مجھے اس کے دروازے مجھ پہ کھول دے۔ اللہ مجھے حق جاننے کی اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔